میری کوشش یہ ہے، میرے فرائض میں بھی شامل ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائیں پاکستانی کمیونٹی سے بالمشافہت ملاقات ہونی چاہیے. اس کے بہت سے فوائد اور اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. نمبر ایک، میں زیادہ سے سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آج جو ریمیٹنسز پاکستان بھیجی جا رہی ہیں وہ ہماری ایکسپورٹس سے زیادہ ہے. یعنی کہ ہر پاکستانی جو بیرون ملک رہ رہا ہے وہ پاکستان کی معیشت کو چلا رہا ہے، اور وہ پاکستان کا سفیر بھی ہے. وہ جہاں رہتا ہے، جس کمیونٹی میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس کاروبار سے منسلک ہے، جس پروفیشن سے اس کا تعلق ہے، وہ وہاں پاکستان کا ایک سفیر ہے. اس کا کانڈکٹ، اس کا کردار، اس کا بیہیویئر، اس کی اپروچ، اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پاکستان پر ریفلیکٹ کرتا ہے. اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے. جس طرح کوئی سرکاری اہلکار، کوئی سفارتکار، کوئی وزیر جب باہر آتا ہے اور وہ اپنا انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ ایک اچھا امپریشن بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے اور ایک منفی جو ہے وہ ایک فیل جنریٹ کر سکتا ہے. تو میری خواہش تھی ہے اور رہے گی کہ پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے. بنیادی طور پر یہ ایمبیسیز کس لیے ہیں؟ اس کا ایک جز تو ہے کہ یہ ہمارے جو جس ملک میں ہماری ایمبیسی ہوتی ہے وہاں تعلقات کو فروغ دیں، انٹریکشن بڑھائیں ہوسٹ مملکت کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بنیادی فرض ہے کہ جو پاکستانی اس ملک میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے. ان کے لیے سہولت کار بنے، فیسیلیٹیٹ کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر انہوں نے ٹریڈ کرنی ہے آسانی پیدا کرے، اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے فیسیلیٹیٹ کرے. تو یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے جو ہمیں بنانا چاہیے اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے خطوط لکھے، ہر ایمبیسی کو خط لکھا اور میں نے انہیں کہا، درخواست کی کہ دیکھیے جو پاکستانی باہر رہتے ہیں، جو بھی ایمبیسی آئی، ٹھیک ہے، کوئی بڑی لوازمات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں عزت دیجیے اور عزت سے پیش آئیے اور اس پر کوئی خرچہ درکار نہیں ہے. Just be courteous to people. ان کو اور کچھ نہیں، ٹھنڈا پانی پلا دیں، ایک بیٹھنے کے لیے کرسی مہیا کر دیں. اور وہ زیادہ مانگتے بھی نہیں ہیں. وہ تو آتے ہیں، کوئی اس کا مسئلہ ہوتا ہے، چاہتے ہیں جلد از جلد حل ہو جائے اور وہ چلے جائیں. لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، ٹائم کہاں ہوتا ہے لوگوں کے پاس. تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. کاغذات کی ٹیسٹیشن ہوتی ہے اور ہم سے معاملات ہوتے ہیں تو ان کی مددگار اور معاون بنے. یہ ہماری ترجیح ہے، یہ ہماری حکومت کی اولین کوشش ہے کہ وہ پاکستانی جو پاکستان کا علم اٹھاتے ہیں تیار غیر میں، وہ ہمارا اثاثہ ہے اور اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے، آپ باخبر ہیں اور دنیا بدل چکی ہے. اب تو پل پل کی خبر جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے اٹ مائٹ بی گوئنگ ٹو کینیڈا، آسٹریلیا، ویریور، پاکستان ہر شہر میں جاتی ہے. سوشل میڈیا نے دنیا کو سوکیٹ کر دیا ہے اور خبریں فوراً پہنچتی ہیں. سری لنکا میں کل ایک طوفان برپا تھا، ایک دہشت گردی کی کیفیت تھی اور پل پل کی خبر دنیا میں آ رہی تھی. یہ ہے نئی دنیا اور اس نئی دنیا میں ہم نے رہنا بھی ہے، ہم نے گزارا بھی کرنا ہے اور اس نئی دنیا میں ہم نے پاکستان کی ساکھ اور پاکستان کے امیج کو بہتر کرنا ہے. بدقسمتی سے آپ کا ملک بہت خوبصورت ہے، زبردست ملک ہے، لوگ بہت اچھے ہیں. دیکھیے
5 उंगलियां बराबर कभी नहीं होती, हर माशरे में हमा किस्म के लोग होते हैं, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तानियों की अच्छे लोगों को उम्मीद है, लेकिन हमारा इमेज मुनासिब नहीं है बाहर, उसमें हमारी अपनी कोताहियाँ भी हैं। हमने अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी को उस तरीके से हम बुरुकार नहीं लाए जिस तरीके से हमें लाना चाहिए। हमारी इंगेजमेंट, हमारा इंटरेक्शन शायद महदूद रहा है, और हमें पाकिस्तान को सेल करने में शायद हम उतने मौसर नहीं थे जितना कि हमें होना चाहिए। बदकिस्मती से पिछले 5 सालों में तो 4.5 साल आपका वजीर खारजा ही नहीं था, वो आपका वकील है, वो आपका तर्जुमान है, उसने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को सेल करना है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में है, चाहे इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं दुनिया के, चाहे यूरोपियन यूनियन से इंगेज करना है, चाहे वाशिंगटन से इंगेज करना है, चाहे अफ्रीकन यूनियन से आपने बात करनी है। तो कोई होगा तो आप मुकदमा लड़ने जाते हैं तो वकील खड़ा करते हैं, तो जिस अदालत में चाहे केस आपका कितना ही मजबूत क्यों ना हो, इन ब्लैक एंड वाइट ओपन और शट केस हो, फिर भी वकील तो हायर करना पड़ता है, कुछ लवाजमात होती हैं, उन लवाजमात को पूरा करना पड़ता है। 4.5 साल पिछले 5 सालों में हमारे पास वकील ही नहीं था जो पाकिस्तान की अच्छी तर्जुमानी करता, तो ये खला पैदा हुआ, और इस खला का फ़ायदा पड़ोस ने उठाया। नाम लिए बगैर मेरा इशारा आप समझ गए कि एक 9/11 के बाद जब दुनिया ने एक नई करवट ली और ग्लोबल सीन पर दहशत गर्दी जो है वो नुमायां तौर पर उजागर की गई, तो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो एक लेजिटिमेट कंसर्न और एक मूवमेंट चल रही थी हक़ खुद इरादियत की मकबूजा कश्मीर में, उसको तशबीह दे दिया दहशत गर्दी के साथ और बड़ा इफेक्टिवली उसको सेल किया। और फिर पाकिस्तान में बदकिस्मती से अफगानिस्तान की सूरत हाल जैसी बिगड़ी, उसके बाद हमारे यहाँ जो जिस कैफियत से हम 2 चार रहे वो आपके सामने है। जो जानी और माली नुकसान पाकिस्तान का हुआ वो आप जानते हैं, दुनिया जानती है। अब हम खुदा कर के उस फेज से बाहर निकल रहे हैं, किसी हद तक निकल चुके हैं, लेकिन निकल रहे हैं, और उसमें पाकिस्तानी कौम ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, जानी कीमत अदा की है, कि अफवाज ने जानी कुर्बानी दी है, और आपका जो ट्राइबल बेल्ट था उसको अल्हम्दुलिल्लाह रद्दुल फसाद, ज़रब अज़्म और दीगर ऑपरेशंस के जरिए उस एरिया को क्लेंस किया है। और आज दुनिया देख रही है कि जो इलाका गैर समझा जाते थे, ममनू इलाके थे, कोई वहाँ जाता नहीं था, आज उन्हीं इलाकों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जलसे कर रहे हैं, और बड़े बड़े आपने देखा पिछले 3 एजेंसीज में उनके नुमायां किस्म के जलसे हुए। जलसा तो सिक्योर एनवायरनमेंट में हो सकता है, इफ यू आर इनसिक्योर आप क्यों आएंगे? और हजारों की तादाद में लोग वहाँ आए, उनको सुना। आज आप देख रहे हैं कि लोग जिन्होंने नकल मकानी की थी वो अपने घरों को लौट रहे हैं, आज वहाँ सड़कें बन रही हैं, जो इमारतें, जो स्कूल बर्बाद हुए थे, आज उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बहाल किया जा रहा है। तो इससे एक वाज़ेह कहानी सामने आई, और वो वाज़ेह कहानी ये है कि पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तान बदल चुका है, और उसका एक अमली जो मुज़ाहिरा है वो आपने 2018 में देखा कि पाकिस्तानी कौम को जब मौका मिला कि वो अपने वोट के जरिए एक फैसला सुनाएं, तो उन्होंने निस्बतन एक नई जमात जो माजी में जिसका कोई सियासी तजर्बा न था, माजी में जिसे गवर्नेंस नहीं की थी, उस जमात को उन्होंने इंट्रेंच्ड पार्टीज पर तरजीह दी। क्यों दी? इसलिए दी कि वो समझे और वो समझते हैं कि हमने उन सबको आजमा लिया, हमने उनको देख लिया, और आज हम एक नई जमात को मौका देना चाहते हैं। तभी तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, और आज तहरीक इंसाफ ने जो निस्बतन एक नई जमात है
نے نہ صرف مرکز میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں حکومتیں بنا لی ہیں اور بلوچستان میں مخلوط حکومت کا حصہ ہیں، اور سندھ میں بھی میں کہوں گا کسی حد تک پینیٹریشن ہماری ہوئی ہے، اور سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں آج تحریک انصاف کو نمایاں کامیابی ملی ہے، اور آپ نے ریپلیس کیا ہے پیپلز پارٹی کو اربن سندھ میں، وہاں یا ایم کیو ایم تھی یا پیپلز پارٹی وہاں ہوا کرتی تھی، اور کچھ اسلامی جماعتیں مطلب ہے جمعیت علماء پاکستان ہوا کرتی تھی، جماعت اسلامی ہوا کرتی تھی. ٹوڈے پی ٹی آئی ہیز ریپلیسڈ دم. تو یہ ہے ایک نیا سیاسی نقشہ جو ابھر رہا ہے پاکستان میں. آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئے اور 20 اگست کو یہ قوم نے ذمہ داری ہمیں دی تو پاکستان کی معاشی صورتحال کیا تھی. آج دن میں دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پروگرامس میں بڑے مذاکرے ہوتے ہیں، بڑے تذکرے ہوتے ہیں کہ جناب معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. سوال یہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا یہ 7 ماہ میں ہوا؟ 7 ماہ میں تو کوئی کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کسی نئی آمد کے لیے کہ 9 ماہ کم از کم درکار ہوتے ہیں. ابھی تو ہمارے 9 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے. آج سارا ملبہ اگر وہ اٹھا کر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے تو دیٹ از انفیئر. جمہوریت میں تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ہم سے گھبراتے نہیں ہیں، بالکل نہیں گھبراتے، لیکن بیجا تنقید بھی مناسب نہیں ہے. پہلے تو آپ دیکھیے، چھوڑیے میں کیا کہتا ہوں، چھوڑیے عمران خان کیا کہتے ہیں، چھوڑیے پی ٹی آئی کیا کہتی ہے. لیٹس لک ایٹ دی اکانومسٹ آف پاکستان، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ حفیظ پاشا ہیں اور بہت سے نام ہیں، میں کس کا نام لوں، سلمان شاہ صاحب ہیں اور کتنے لوگ ہیں، میں کس کا نام لوں. ان کو جمع کیجیے اور بتائیے کہ 20 اگست کو جب تحریک انصاف کی حکومت بھارت سے وجود میں آئی تو پاکستان کی اکنامک سچویشن کیا تھی. I can say that without any fear of contradiction کہ سب یک زباں ہو کر